بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آج ہم پڑھیں گے۔ اپنے سبق میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، سورۃ الفاتحہ کے نام، سورۃ الفاتحہ کا تعارف اور سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بھی پڑھا تھا۔ تو آج ترجمے کی ریویژن کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کریں تو شروع میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ سورۃ النحل سورۃ نمبر 16 آیت نمبر 98، ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کی قرأت کا ارادہ کریں، قرآن کی تلاوت کا ارادہ کریں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں محفوظ کر لے شیطان مردود کے شر سے، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، میں اللہ سے پناہ کا طلبگار ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو لفظی مطلب ہوگا اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم مردود، من کا مطلب ہوتا ہے سے، تو شیطان مردود سے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو یہ تعوذ کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کا مطلب ہوتا ہے سے اور اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، تو بسم کا مطلب ہوگا نام سے اور بسم اللہ کا مطلب ہوگا اللہ کے نام سے۔ الرحمن جو بہت مہربان ہے، اس میں مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ الرحیم کا مطلب ہوتا ہے مسلسل رحم کرنے والا، اس میں تسلسل کا معنی پایا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد، حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور شکر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الحمد، تمام تعریفات، للہ، اللہ کے لیے ہیں، اور رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، عالم کہتے ہیں جہان کو اور اس کی جمع ہے عالمین، عالمون بھی آتا ہے اور عالمین بھی آتا ہے، اضافت ہے یہاں پر، تو جب اضافت کے ساتھ یہ مضاف الیہ بن رہا ہو تو پھر عالمین ہی پڑھیں گے۔ رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، تو تمام تعریفات اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہم بسم اللہ میں پڑھ چکے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک کا مطلب ہوتا ہے مالک، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، الدین کا مطلب ہوتا ہے جس دن بدلہ دیا جائے گا، بدلے کا دن، تو مطلب یہ ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاک، ایاک کا مطلب ہے خاص تیری ہی، کا مطلب ہوتا ہے تیری، ایاک کا مطلب ہوتا ہے خاص، تو ایاک کا مطلب ہوگا خاص تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ایاک خاص تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں، عون کہتے ہیں مدد کو، اور نستعین کا مطلب ہوگا ہم، جب مضارع کے شروع میں نون آ جائے تو فعل مضارع کے شروع میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، نستعین کا مطلب ہوگا ہم مدد طلب کرتے ہیں، اور باب استفعال میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، جس میں آپ دیکھیں نا نستعین سین کے ساتھ ہے، تو اس میں معنی کیا ہے طلب کا، تو ہم مدد طلب کرتے ہیں، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔
آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا کا مطلب ہے دکھا ہمیں، ہدایت دے نہ ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم جو سیدھا ہو، بالکل سیدھا راستہ، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین، صراط کا مطلب ہے راستہ، راستہ الذین ان لوگوں کا، الذین کا مطلب کیا ہے؟ ان لوگوں کا، صراط راستہ، راستہ ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دے۔ غیر المغضوب، مغضوب کہتے ہیں جن پر غضب ہوا، جو مغضوب ہیں۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا مظلوم، مظلوم کس کو کہتے ہیں؟ جس پر ظلم ہوا ہوا۔ ایک ہوتا ہے ظالم، ظلم کرنے والا، اور ایک جس پر ظلم کیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مظلوم۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ مغضوب جس پر غضب ہوا۔ غاضب ہوتا ہے غضب کرنے والا، اور مغضوب جس پر غضب کیا گیا۔ تو جن پر اللہ کا غضب ہے، جن سے اللہ ناراض ہیں، تو ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ غیر المغضوبی، نہ ایسے لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، علیہم جن پر غضب ہوا، ایسے لوگوں کا۔ غیر کا مطلب ہوتا ہے نہ، ایسے لوگوں کا نہیں۔ ولا الضالین، واو کا مطلب اور ہے، اور لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تو ہمیں راستہ کون سا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرتا ہے انسان، اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم سیدھا راستہ دکھا دے، اور ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تیرا غضب ہوا، یا جو صراط مستقیم سے گمراہ ہو گئے، ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے، ان سے ہمیں بچائے رکھنا۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اختصار کے ساتھ کیا گیا۔ اس سورت میں اللہ کی تعریف بیان ہوئی ہے، یہ اس کے موضوعات ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے، عبادت اور مدد بھی اسی کے لیے خاص ہے، یعنی عبادت صرف اسی کی کرنی ہے۔ اب رکوع کرنا بھی عبادت ہے، سجدہ کرنا بھی عبادت ہے، دعا مانگنا بھی عبادت ہے، طواف کرنا بھی عبادت ہے۔ دعا مانگنا عبادت ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو مانگا کس سے جائے گا؟ صرف اللہ سے، کیونکہ ہم سورۃ الفاتحہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ ایاک نعبد، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور مدد بھی تم سے مانگیں گے۔ نماز میں آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں، اور بعد میں اگر کسی اور سے مدد مانگنا شروع کر دیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، تو اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا درست نہیں ہے۔ ایسی مدد جو اسباب کے علاوہ ہو۔ اسباب کے تحت تو انسان دوسرے انسان سے مدد لیتا رہتا ہے نا، کسی کو کوئی چیز ضرورت ہے وہ کسی اور سے لے لیتا ہے، کبھی قرض کی ضرورت ہے کسی سے مانگ لیتا ہے، تو یہ مراد نہیں ہے۔ ایسی مدد طلب کرنا کہ جو اسباب کے تحت نہ ہو، بغیر اسباب کے، جیسے کسی کو شفا مل جائے، سبب یہ ہے کہ آپ علاج کروائیں، لیکن شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور مصیبتوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو ایسی مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں مانگنی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، ہدایت کی دعا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے صراط مستقیم پر استقامت مل جائے، میں صراط مستقیم پر چلتا ہی رہوں، کبھی میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اور پھر ان لوگوں کا راستہ انسان مانگ رہا ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ انعام کن پر ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انبیاء علیہم السلام کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء اور صالحین کا راستہ، تو ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے۔ تو ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، ہم نے سوچنا ہے، فکر کرنی ہے کہ ہم ہر روز نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو پھر بھی ہم پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں سورۃ الفاتحہ کو۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے راستے پر چلنے کی التجا کر رہے ہیں۔
صدیقین کے راستے پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، لیکن کیا ہم اس راستے پر چلنے کے لیے بھی تیار ہیں یا نہیں؟ تو یہ قرآن سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں۔ صرف زبان سے اگر ہم پڑھتے رہیں، یہ قرآن ہمارے دلوں پر اثر نہ کرے اور ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ نہ آئے، تبدیلی نہ آئے، تو پھر ہم کوئی خاص فائدہ اس کتاب سے نہیں حاصل کر رہے۔ اور اس کے نزول کا جو ایک اہم مقصد تھا کہ اس پر عمل کیا جائے، یہ ہدایت والی کتاب ہے، تو اس سے پھر ہم ہدایت حاصل نہیں کر پا رہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے جن پر غضب ہوا۔ کن پر غضب ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہود نے عہد شکنی کی، انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی بات کو نہیں مانا، اللہ رب العالمین نے ان پر غضب، اللہ کی ناراضگی ہوئی اور وہ غضب کا شکار ہوئے۔ تو اگر ہم ان کے راستے پر چلیں گے تو پھر کیا خیال ہے؟ ہم صراط مستقیم کی دعا کرنے میں سچے ہیں؟ وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو اس لیے اس طریق سے بچنا ہے جن پر اللہ کی ناراضگی ہے، جو کافر ہیں، جو مغضوب ہیں، جو یہود ہیں، ان کے ڈگر پر نہیں چلنا، ان کے کلچر کو اپنا کر اپنے کلچر کو بھلا دینا، ان کی عادات کو اپنا کر اپنی عادات کو چھوڑ دینا، ان کے مذہبی رسومات کو اپنا کر اپنے مذہب اور طور طریقے کو بھول جانا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور یہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو علم تھا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ یہود کو علم تھا، اہل کتاب تھے، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ اور گمراہ کون ہیں؟ والضالین، اور کرسچن نصارہ کے راستے پر بھی نہیں چلنا، ان کے راستے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دینا، کیونکہ یہ لا علمی میں اپنے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے تو اس کو دین سمجھ لیا تھا اور اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے عمل کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس سے پہلے سیکھیں۔ نماز اگر پڑھنی ہے، ایک عمل ہے، تو نماز کا طریقہ سیکھنا چاہیے نا، اور یہ سیکھنا علم ہے کہ آپ سیکھیں کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔